حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشیاۃ اللمعات کتاب الفتن باب الکرامات کے اندر لکھتے ہیں، اولیاء کرام میں سے کوئی بھی کرامات کے لحاظ سے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم پلہ نہیں، یہاں تک کہ مشائخ و صوفیاء نے فرمایا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا حال تو موتیوں کی لڑیوں کی طرح ہے، جب ٹوٹتی ہیں تو ایک کے بعد ایک موتی گرتے چلے جاتے ہیں۔ غوث پاک کی کرامات اعداد و شمار سے باہر ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کس قدر تھی کہ کبھی آپ اللہ پاک کی عطا سے مردوں کو زندہ کرتے، کبھی اندھوں کو بینا کر دیتے، کبھی کوڑ کے مرض والوں کو شفا دیتے، تو کبھی بیماروں اور پریشان حالوں کی مدد فرماتے، کبھی دور سے مدد کے لیے بلانے والوں کی امداد فرماتے، کبھی حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے، کبھی کسی کے دل میں آنے والے خیالات کو جان لیتے، تو کبھی اپنی بارگاہ میں آنے والوں کی مشکلات کو دور فرماتے، کبھی چوروں اور ڈاکوؤں پر نگاہ کرم ڈال کر نیک بنا دیتے، تو کبھی فاسق و فاجر لوگوں کو اپنی نگاہ ولایت سے رب کریم کا محبوب بندہ بنا دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ صالح اسماعیل بن علی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میری زمین کی طرف تشریف لاتے، وہاں کئی دن گزارتے۔ ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہو گئے تو ان کے پاس غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد سے تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ دونوں میری زمین پر جمع ہوئے۔ اس میں 2 کھجور کے درخت تھے جو 4 سال سے خشک تھے، انہیں پھل نہیں لگتا تھا۔ ہم نے ان کو کاٹ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت شیخ محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک کے نیچے وضو کیا اور دوسرے کے نیچے 2 نفل ادا کیے تو وہ سرسبز ہو گئے، ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتے میں ان کا پھل بھی آ گیا، حالانکہ وہ کھجوروں کے پھل کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں، آپ نے اس میں سے کھائی اور مجھے کہا اللہ پاک تیری زمین، تیرے درہم، تیرے سا اور تیرے دودھ میں برکت دے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی فرماتے ہیں میری زمین میں اس سال کی مقدار سے 2 سے لے کر 4 گنا تک زیادہ پیداوار ہوئی۔ اب میرا حال یہ ہے جب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس 2 سے 3 گنا آ جاتا ہے، اور جب میں گندم کی 100 بوریاں کسی مکان میں رکھتا ہوں پھر اس میں سے 50 بوری خرچ کر ڈالتا ہوں اور باقی دیکھتا ہوں تو 100 بوریاں موجود ہوتی ہیں۔ میرے مویشی اس قدر بچے جنتے ہیں کہ ان کا شمار میں بھول جاتا ہوں۔ یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے اب تک باقی ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہے حضور غوث پاک کے مبارک وجود کی برکتیں۔ یقیناً ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ حضور غوث اعظم کو اس قدر شان و عظمتیں رب ذوالجلال نے عطا فرمائی۔ یاد رکھیے جو لوگ اپنی زندگی رب کریم کی اطاعت و فرما برداری میں گزارتے ہیں تو رب ذوالجلال انہیں اپنی حقیقی محبت عطا فرماتا ہے، انہیں کئی کرامات سے نوازتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
رب ذوالجلال نے میرے غوث کو بہت ساری کرامات سے نوازا، لیکن میرے غوث کی زندگی کیسی تھی کہ زندگی کا ہر لمحہ شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ میرے غوث فرائض و واجبات کی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ میرے غوث نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، اور میرے غوث کی جب عمر 4 یا 5 برس کی ہوئی، بسم اللہ کی رسم ادا کی گئی تو آپ نے تعوذ اور تسمیہ کے بعد 18 پارے زبانی سنا دیے اور فرمایا میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا، وہ پڑھا کرتی تھی تو میں نے سن کے یاد کر لیا۔ میرے غوث 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے رہے۔ میرے غوث جب بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نفل ادا کر لیا کرتے تھے۔ میرے غوث روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے تھے، اور میرے غوث کی شان کا کیا عالم ہے۔ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی آپ کے دستے کرامت پر 500 سے زائد غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق، فجار، فسادی اور بڑے بڑے گناہ کرنے والوں نے توبہ